مقام نبوت پر گفتگو کرنی ہے، اس پر کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ اس کی ترکیب ناوی انتہائی مشکل ہے۔ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے پیارے وہ وقت یاد کر، جس جگہ پورے قرآن میں اِذ آئے گا وہاں اذکر معذوف ہوگا۔ یاد کر وہ وقت، یہ اس کو خطاب کیا جایا کرتا ہے جس کے سامنے وہ واقعہ گزرا ہو۔ جیسا کہ آج کی یہ مجلس میں مولانا ظہور احمد صاحب اسد سے کہوں کہ جناب وہ بورے والا کی وہ مجلس یاد کرے، یہ کب کہہ سکتا ہوں جب ان کو اس مجلس کے اندر میں اپنے پایا ہے۔ نبیوں سے عہد لیے گئے، رب کہتا ہے پیارے وہ وقت یاد کر۔ معلومات نبیوں سے عہد کرنے کا جو وقت ہے، ساتھ ہے، لمحے ہیں، ادائیں ہیں، ان ساری چیزوں کا علم سرکار کو ہے۔ اگر وہ علم نہ ہوتا تو اس کا بھی نہ استعمال ہوتا۔ خیال میں آ رہی بات؟ میں نے کہا اس کے اوپر پہلے اذکر معذوف ہوتا ہے۔ پوری جلالین میں، جلالین آپ مطالعہ کریں، پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ کسی جگہ ایسا اذ نہیں آئے گا قرآن مجید میں جو اذ شرطیہ ہو، وقتیہ ہو، ظرفیہ ہو اور اس کے پہلے اذکر معذوف نہ ہو۔ یہ سرکار کو کہا جا رہا ہے نبیوں سے وعدے لیے۔ کون کون سے نبی؟ 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین سے وعدے لیے، پر میرے محبوب تو موجود تھا تو تیری موجودگی میں یہ بات۔ ایک ہے مقام نبوت، وہ اور ہے سرکار کا مقام نبوت۔ یہ نبوت سے مختلف قسم کی چیز ہے۔ جس وقت تمہیں کتاب دی جائے گی، حکمت دی جائے گی، ثم جاءکم رسول، پھر یہ بڑی شان والا رسول آئے گا۔ اس پر تنوین تعظیم ہے، نکرہ اس کو رکھا ہے۔ تنوین کے جو 5 مقاصد شرع ابن عقیل کے ابتدائی چیپٹر میں یہ بات موجود ہے، ان میں ایک تنوین تعظیم ہے، ایک تنوین تکسیر ہے، ایک تنوین تکبیر ہے۔ بعض وقت یہ تینوں معنی ایک ہی سے لیے جاتے ہیں۔ اس کا اگر معنی تنوین تعظیم لیں کہ تم سارے نبیوں سے بڑی شان والا جب آئے گا، اگر اس کا معنی تکبیر لیا جائے تو تم سب اپنے اپنی شان میں بڑے ہو، مگر جو سب سے بڑا ہے جب وہ آئے گا۔ اگر تنوین تعظیم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سارے عزت کے قابل ہو، لیکن جس کی وجہ سے تمہیں تعظیم ملی ہے جب وہ آئے گا، مصدق لما معکم، اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس موجود ہے۔ تصدیق کون کر سکتا ہے؟ جس کو علم ہو۔ جب آپ کسی اٹیسٹیشن کے لیے جائیں تو وہ کیوں آپ سے کہتا ہے شناختی کارڈ نکالو، کہ بغیر پہچان کے تصدیق نہیں ہوتی۔ اے میرے محبوب تو تصدیق کرے گا، یہ تصدیق کروائیں گے، تو رجسٹرار ہے سارے نبیوں کا، جب پہچانے گا نہیں تو تصدیق کس طرح کرے گا؟ معلومہ محبوب کبریا کی ذات تمام انبیاء و مرسلین کی اٹیسٹیشن اتھارٹی ہیں، وہ رجسٹرار ہیں۔ جس کے اوپر مور سرکار کی لگی ہوئی ہے وہ نبی ہے، جس کے اوپر لگی ہوئی نہیں ہے وہ جھوٹا ہے، جیسا مرزا قادیانی۔ مصدق لما معکم، ذرا دیکھیں انداز خطاب، اے نبیوں اور اے رسولوں، جو مدرک بالذات نہ ہو، متحرک بالارادہ نہ ہو، امر اس کو کیا جایا کرتا ہے۔ آپ کے اصولیوں نے بحث کی ہے کہ جو سمجھ نہ سکتا ہو، اپنے طور پر سمجھنے کی قوت اس میں نہ ہو اور اپنی مرضی سے حرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو امر کرنا ممنوع ہے۔ ایک ایسا معذور آدمی جو زمین پر بیٹھا وہ اٹھ نہیں سکتا، اس کو کہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، یہ امر اس کو کرنا ناجائز ہے، اس لیے کھڑے ہونے کی اس پہ قوت ہی نہیں ہے۔ جب نبی پیدا نہیں ہوئے پہلے رب ان کو مخاطب کر رہا ہے، کتاب دی جائے گی، حکمت دی جائے گی تو تمہارا اٹیسٹیشن اتھارٹی والا بعد میں آئے گا، یہ جو تمہیں ویریفائی کرے گا، تو پھر تم نے کیا کرنا ہوگا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نبوت ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان بھی لانا ہوگا۔ رب کو نہیں پتا یہ قبروں میں جا چکے ہوں گے، سوائے اکے دکے بندے کے کوئی دنیا میں ہوگا نہیں۔ اگر کوئی قبر میں ہو کر ایمان لانے کی قوت نہیں رکھتا تو پھر اس کو تو ایمان لانے کا حکم دینا ناجائز ہوتا۔ معلومات نبی قبروں میں بھی جا کے پہچانتے بھی ہیں، حرکت بھی کر سکتے ہیں، آ جا بھی سکتے ہیں، ایمان بھی لا سکتے ہیں۔ کہا نبیوں ساری قومیں تم پر ایمان لائیں گی اور تم سارے مل کے میرے محبوب پر ایمان لائیں گے۔ یہ مقام نبوت کی بحث ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب
سب گھرانہ نور